MTA International, reaching the corners of the earth. مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی یہ نشریات ہم آپ کی خدمت میں لندن سے پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی خدمت میں سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسلام کا کوئی وطن نہیں ہے اور ہر وطن اسلام کا ہے. اس بنیادی اور نہ تبدیل ہونے والے روشن اصول کو بھلا کر بسا اوقات دنیا کے مختلف امتحانوں اور ابتلاؤں کے وقت بعض ملکوں کے مسلمان غلطی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور اسلام کی بدنامی کا بھی موجب بنتے ہیں. اسی کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنی وفاداریوں کا تعین کرو، اور بہت سے ممالک جہاں بھاری اکثریت غیر مسلموں کی ہے وہ اپنے ملک کی مسلمان اقلیت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تم یہ واضح طور پر بتا دو کہ تم پہلے اسلام کے وفادار ہو یا پہلے وطن کے. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اسلام کا کوئی وطن نہیں اور ہر وطن اسلام کا ہے. اس حقیقت میں بہت ہی گہرے حکمتوں کے راز پوشیدہ ہیں، اور ایک بات جو کھل کر انسان کے سامنے ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں دنیا میں اسلام اور وطنیت کا تصادم نہیں ہو سکتا. یعنی ان اسلام کے سچے اصولوں کا جو عالمی ہیں ان کا عالم کے کسی حصے سے تصادم ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کل کا جز سے تصادم عقلاً قابل فہم نہیں، یعنی محالات میں سے ہے، ایسی چیز جو ہو سکتی ہی نہیں. اگر اسلام کا بعض خطہ ارض کے بسنے والوں سے تصادم ہو تو اسلام ان کا مذہب نہیں بن سکتا. اسلام ان کے لیے رحمت کا پیغام نہیں. اسلام یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری آغوش میں تمہارے لیے بھی امن ہے. اس ملک کے باشندے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اہل عرب کے لیے تمہاری آغوش میں امن ہوگا، یا اہل انڈونیشیا کے لیے، یا اہل ملائیشیا کے لیے، یا اہل پاکستان کے لیے، لیکن ہمارے لیے تمہارے پاس کوئی امن نہیں کیونکہ تم ہماری وطنیت کے مخالف ہو. بس یہ ایک بنیادی واضح حقیقت ہے جسے بدقسمتی سے بعض دفعہ مسلمان بھلا بیٹھتے ہیں اور اسلامی قومیتوں کے تصور کو ابھارتے ہیں، اور اس طرح مسلمان اور غیر مسلم کو ایک دوسرے سے برسر پیکار کر دیتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ ہم نے سب دنیا کے دل جیتنے ہیں، اور دل متصادم ہونے سے نہیں جیتے جاتے، بلکہ پیغام کی لڑائی
بالکل اور ماحول میں اور کیفیت سے لڑی جاتی ہے۔ پیغام کی لڑائی میں تو ایسے اصول کار فرما ہوتے ہیں جن کا دنیا کی لڑائیوں سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، اور مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں مختلف اصول سکھائے جو دنیا کی جنگوں پر اطلاق پا ہی نہیں سکتے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو جو ہتھیار تھمایا، ان کے ہاتھ میں جو ہتھیار پکڑایا، وہ یہ تھا کہ اگر تمہارے ایک گال پر کوئی تماچا مارتا ہے تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو۔ وہ جنگ جس جنگ کا یہ اسلوب بیان کیا جا رہا تھا، وہ جہاد جس کے لیے یہ ہتھیار عیسائیوں کو عطا کیا جا رہا تھا، وہ روحانی جنگ تھی۔ اور غلطی سے بعد میں عیسائیوں نے عملاً اس تعلیم کو ایک ظاہری تعلیم کے طور پر سمجھ لیا، اور چونکہ وہ ان کے کام نہیں آ سکتی تھی، دنیا کے حالات پر اطلاق نہیں پا سکتی تھی، اس لیے عملاً اس کو دھتکار دیا۔ بس آج کوئی ایک عیسائی ملک دنیا میں ایسا نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس عظیم الشان روحانی تعلیم پر عمل پیرا ہو، کیونکہ یہ ایک روحانی تعلیم ہے جسے انہوں نے دنیاوی معنوں میں قبول کیا، لیکن عملاً ہر اس وقت اس کو رد کر دیا اور پس پشت پھینک دیا جب ان کے امتحان کا وقت آیا۔ آج بھی یہی کیفیت ہے۔ پس مذہب کا تعلق روحانی دنیا سے ہے، اور اس کی تعلیمات کی جنگ روحانی اصطلاحوں میں لڑی جاتی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کو اس غرض سے پیدا کیا گیا تاکہ تمام دنیا کے دوسرے ادیان پر یہ غالب آ جائے، تو اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں کہ تلوار ہاتھ میں پکڑو، یعنی مسلمانوں کو یہ تعلیم ہو کہ تم تلوار ہاتھ میں پکڑو اور تمام دنیا میں انکار کرنے والوں کی گردنیں کاٹتے پھرو، اور جو تسلیم کرے اور سر جھکا دے صرف اسی کو امن کا پیغام دو، باقی سب کے لیے تم جنگ اور فساد کا پیغام بن جاؤ۔ یہ نہ عقل کے مطابق بات ہے، نہ عملاً دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہوا ہے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو اس اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہم مقابلے کی اور جہاد کی اور تمام بنی نوع انسان پر اسلام کو غالب کرنے کی باتیں کرتے ہیں، تو قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصطلاحوں میں باتیں کرتے ہیں، اور دنیا کی اصطلاحوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے ابتلا کے وقت وہ مسلمان جو ان باتوں کو نہیں سمجھ سکے، نہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے رہنما ان کو غلط تعلیم دیتے ہیں۔ وہ جگہ جگہ اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، اور دن بدن ان کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ مختلف ممالک میں کمزور اقلیتیں ہیں، اور اسلام کی تعلیم کو غلط پیش کرنے کے نتیجے میں اپنے رد عمل کو صحیح راستے پر گامزن نہیں رکھ سکتے، غلط راہوں پر چلاتے ہیں جہاں چلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں شدید نقصان اٹھاتے ہیں، اور مزید اسلام کی بدنامی کا موجب بنتے ہیں۔ ایک یہ سوال ہے جو آج دنیا میں ہر جگہ اٹھایا جا رہا ہے، جیسا کہ انگلستان میں بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور اس سوال کا صحیح جواب نہ پانے کے نتیجے میں اور بعض مسلمانوں کی کم فہمی کے نتیجے میں جس رنگ میں وہ اپنے رد عمل کا اظہار انگلستان کی گلیوں میں کرتے ہیں، اس سے رد عمل کے نتیجے میں یہاں مسلمانوں کے لیے دن بدن زیادہ خطرات پیش آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو جلایا جا رہا ہے، ان کو ہم دھمکیاں دی جا رہی ہیں، عام گلیوں میں چلتے پھرتے ان کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ آج ہی ایک یہ خبر تھی کہ 2 ٹیکسی ڈرائیوروں کو پکڑ کے بہت بری طرح مارا گیا کیونکہ وہ صدام حسین کی حمایت میں تھے۔ تو یہ سب جہالت کے قصے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کی تعلیم عالمگیر ہے، اور عالمگیری صفات اپنے اندر رکھتی ہے، اور اپنی اندرونی طاقت کے لحاظ سے غالب آنے والی تعلیم ہے جسے کوئی دنیا میں شکست نہیں دے سکتا۔
اور کوئی اس پر اعتراض کرنے کی مجال نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ سچائی پر مبنی ہے۔ پس جماعت احمدیہ کو ہر ابتلا کے وقت یا ویسے بھی اپنے طبی رد عمل کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی ماحول میں ہجان ہو اس وقت انسان کا دل بھی ہجان پذیر ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں بھی ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے اپنی جانچ کا اور یہ معلوم کرنے کا کہ میں اسلام کے راستے پر ہوں یا کسی اور راستے پر ہوں۔ خواہ انفرادی اختلافات کے وقت دل میں ارتعاش پیدا ہو یا قومی اختلافات کے وقت دل میں ارتعاش پیدا ہو، وہ وقت ارتعاش کا ایسا وقت ہے جب کہ مومن اپنے ایمان کی پہچان کر سکتا ہے، اپنے دل کے آئینے میں خدا سے اپنے تعلق کو دیکھ سکتا ہے۔ بس آج تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کو ایسا رد عمل دکھانا چاہیے جس رد عمل میں ایک انگریز احمدی بھی بلا تردد یہ کہتے ہوئے شریک ہو سکتا ہے کہ یہ سچائی کی تعلیم ہے اور میری قومی وفاداری سے اس کے تصادم کا کوئی سوال نہیں، اور افریقہ کے احمدی بھی یہ کہتے ہوئے اس رد عمل میں شریک ہو سکتا ہے کہ یہ بین الاقوامی سچائی کی تعلیم ہے اور میرے ملک سے اس کے تصادم کا کوئی تعلق نہیں۔ قضیے کے مشرق اور مغرب کے بسنے والے تمام بنی نوع انسان اگر فی الحقیقت ایک تعلیم پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو وہ اسلام ہی کی تعلیم ہے، کیونکہ یہ وطنیت سے بالا ہے اور وطنیت سے متصادم نہیں ہے، کیونکہ سچائی وطنیت سے متصادم نہیں ہو سکتی۔ اگر وطنیت کا غلط تصور ہے تو سچائی کے آئینے میں وہ تصور غلط ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیم وطنیت سے متصادم نہیں ہے، اس سے ٹکراتی نہیں ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں ان کی وطنیت کا تصور اسلام سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ بعض ملکوں کے وطنیت کے تصور ہی ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان کی تعریف ہی مختلف ہوتی ہے۔ جیسا کہ آج دنیا کے اکثر ممالک میں انصاف کی تعریف بدل گئی ہے، وفا کی تعریف بدل گئی ہے۔ وطنیت کے معنی ہیں سچ ہو یا جھوٹ ہو، اپنے ملک کے ساتھ وفا کرو، خواہ اس کے نتیجے میں انسان کی اعلیٰ قدروں سے بے وفائی ہو اور خدا کی اس تعلیم سے بے وفائی ہو جو ہر انسان کی فطرت میں ودیعت فرمائی گئی ہے۔ اگر یہ وطنیت کی تعریف ہے تو پھر اسلام ضرور اس سے متصادم ہے، لیکن ان معنوں میں متصادم ہے کہ اس تعلیم کو درست کرے گا، اور خواہ اس درستی کی راہ میں کتنی ہی قربانیاں پیش کرنی پڑیں، جب تک بنی نوع انسان فطرت کے مطابق سیدھے اور صاف نہیں ہو جاتے اور ان کی فطرت خدا کے حضور لبیک نہیں کہتی، اس وقت تک اس دائرے میں اسلام کا ان غلط تعریفوں سے تصادم رہے گا۔ اور یہ ایک ایسا تصادم ہے جس میں اسلام کو اپنی تائید میں ہر وطن سے اٹھتی ہوئی آواز معلوم سنائی دے گی۔ آج بھی جو حالات دنیا میں گزر رہے ہیں، ان میں جماعت احمدیہ جو موقف اختیار کر رہی ہے، میں نے ہی اس موقف کی تائید میں ہر ملک سے تائید اٹھ رہی ہے، تائید کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ مجھے ابھی 2 دن پہلے ایک بڑے مغربی ملک کی طرف کے ہمارے ایک احمدی نے یہ مطلع کیا، بلکہ استفسار کیا، پوچھا مجھ سے کہ یہاں ایک بہت ہی مشہور مبصر اور بڑا ہی بااثر مبصر ہے، اس نے موجودہ حالات پر جو تبصرہ کیا ہے، یوں لگتا ہے جس اس نے آپ کا خطبہ پڑھ کر یا خطبات پڑھ کر تمام وہ نکات قبول کر لیے ہیں جو آپ نے پیش کیے۔ تو بتائیں کوئی آپ نے ان کو ساتھ رابطہ کیا تھا یا کسی احمدی نے اس کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ اور ایک جگہ سے نہیں، اور بھی کئی جگہوں سے اس قسم کے خطوط ملے۔ بظاہر یہ میرے خطبات کو ایک خراج تحسین ہے، مگر میں جاہل نہیں ہوں کہ بے وجہ ایسی حمد کو اپنا بیٹھوں جو میرے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔
بلکہ اسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ تعریف کے لائق خدا ہے اور خدا کا بھیجا ہوا دین ہے، اور یہ اس تعلیم کی سچائی اور عظمت کا ثبوت ہے۔ ہاں، میرے لیے ایک صداقت کی پہچان کی کسوٹی ضرور بن گئی۔ یہ بات میرے لیے ان معنوں میں اطمینان کا موجب بنی کہ مجھے مزید یقین ہو گیا کہ جو بھی میرے تبصرے ہیں ان حالات پر وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ہیں، ورنہ فطرت انسانی اس طرح بیک آواز مختلف ممالک سے اس کی تائید میں تبصرے نہ کرتی اور تقریر اور تحریر کے ذریعے اس تعلیم کی تائید نہ کرتی۔ بس مسلمانوں کے لیے ایک بہت کڑا وقت ہے۔ اس کڑے وقت میں اپنے جذبات اور رد عمل اور خیالات کی حفاظت کریں اور اسلام کے پرامن دائرے سے باہر نہ جانے دیں، کیونکہ جہاں بھی آپ نے اسلام کے دائرے سے باہر قدم رکھا وہیں آپ کے لیے خطرات پیش ہوں گے۔ دوسرا سوال اس دور میں جہاد کے متعلق بار بار اٹھایا جا رہا ہے، اور مختلف ممالک سے احمدی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیں ہم کیا جواب دیں۔ یہ لڑائی اسلامی تعریف کے مطابق جہاد یعنی ہولی وار ہے یا نہیں؟ اس کا جواب میں اس خطبے کے ذریعے دیتا ہوں، کیونکہ ہر شخص کو خطوط میں تفصیل سے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ جہاں تک اسلام کے تصور جہاد کی تعریف کا تعلق ہے، یہ سب سے کامل تعریف سورہ حج میں پیش فرمائی گئی ہے، اس آیت میں جس کا میں نے بارہا پہلے بھی ذکر کیا اور اس پہ تبصرہ کیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لڑنے والوں کے خلاف تلوار اٹھائیں، ان کے خلاف تلوار اٹھائیں جنہوں نے تلوار اٹھانے میں پہل کی ہے، اور کسی جائز وجہ سے نہیں بلکہ وہ مظلوم ہیں۔ اسی طرح یہ آیت اس مضمون کو آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے، اور جہاد کی اس سے زیادہ خوبصورت اور کامل تعریف ممکن نہیں ہے۔ اس تعریف کو اگر ہم موجودہ صورتحال پر اطلاق کر کے دیکھیں تو ہرگز اسلامی ایمانوں میں یہ جہاد نہیں ہے، ایک سیاسی لڑائی ہے، اور ہر سیاسی لڑائی خواہ وہ مسلمان اور مسلمان کے مخالف کے درمیان ہو یا مسلمان اور مسلمان کے درمیان ہو، وہ جہاد نہیں بن جایا کرتی۔ در حقیقت بعض لوگ حق کی لڑائی کو جہاد سمجھ لیتے ہیں، اور چونکہ ہر فریق یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اس لیے وہ اعلان کر دیتا ہے کہ یہ لڑائی خدا کے نام پر ہے، سچائی کی خاطر ہے، اس لیے جہاد ہے۔ یہ ایک ثانوی تعریف تو ہوگی جہاد کی، مگر اسلامی اصطلاح میں جس کو جہاد کہا جاتا ہے اس کی تعریف اس صورتحال پر صادق نہیں آتی، کیونکہ یہ بنیادی منطق کے خلاف تعریف ہے کہ دونوں فریق میں سے جو حق پر ہو وہ اس کی لڑائی قرآنی اصطلاح میں جہاد بن جائے گی۔ مشرکوں کی مشرکوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی مختلف مذاہب سے ماننے والوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، ملکوں کی ملکوں سے، کالوں کی گوروں سے، ہر قسم کی لڑائیاں دنیا میں ہو رہی ہیں، ہوتی چلی آئی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ اور جب بھی دو فریق متصادم ہوں تو ظاہر بات ہے کہ اگر ایک فریق 100% حق پر نہیں تو کم سے کم زیادہ تر حق پر ضرور ہوگا، اور یہ تو ممکن نہیں ہے، شاید ہی کوئی بعید کی بات ہو کہ کبھی دونوں کا برابر قصور ہو یا دونوں برابر سچے ہوں۔ بالعموم ایک فریق مظلوم ہوتا ہے اور ایک ظالم ہوتا ہے، پس ہر مظلوم کی لڑائی کو جہاد نہیں کہا جاتا، اس مظلوم کی لڑائی کو جہاد کہا جاتا ہے جسے خدا کا نام لینے سے روکا جا رہا ہو، جس پر مذہبی تشدد کیا جا رہا ہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، الا یقول ربنا اللہ،
سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ بس اگر کوئی لڑائی محض اس وجہ سے کسی پر ٹھونسی جا رہی ہو اور فریق مخالف پہل کر چکا ہو اور تلوار اس نے اٹھائی ہو نہ کہ مسلمانوں نے، اور مسلمانوں کا جرم اس کے سوا کچھ نہ ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب قرار دیتے ہوں اور غیر اللہ کو رب تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوں، تو پھر اس لڑائی کا نام جہاد ہے۔ بس محض حق کی لڑائی کا نام جہاد نہیں، بلکہ ان معنوں میں حق کی لڑائی کا نام جہاد ہے۔ بس یہ صورتحال تو عراق اور باقی قوموں کی لڑائی پر چسپاں نہیں ہو رہی۔ کویت نے کوئی کسی وجہ سے عراق کو ناراض کیا، اور عراق نے اس ناراضگی کے نتیجے میں اور اس یقین کے نتیجے میں کہ کبھی یہ ملک، یہ چھوٹا سا ملک ہمارے وطن کا حصہ تھا اور انگریزوں نے اسے کاٹ کر ہم سے جدا کیا تھا، اس لیے بنیادی طور پر ہمارا حق بنتا ہے، اور کچھ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اس یقین پر کہ اس چھوٹے سے کویت ملک کی ہمارے سامنے حیثیت کیا ہے، جبکہ ہم اتنے مدت تک 8 سال تک ایران سے لڑ چکے ہیں اور ایران کو بھی ایسے چیلنج دے چکے ہیں جن کے نتیجے میں بعض دفعہ ایران کو یہ خطرات محسوس ہو رہے تھے کہ شاید ہمارے وطن کا اس دنیا سے صفایا ہو جائے۔ بہت دور تک گہرے ایران کے اندر عراق کی فوجیں داخل ہو چکی تھی، بعد میں ان کو دھکیل کر واپس کیا گیا۔ پھر جس طرح تکڑی کے تول ہوا کرتے ہیں، بعض دفعہ ڈنڈی ماری جاتی تھی ایک طرف سے، بعض دفعہ ویسے ہی ایک فریق کا وزن بڑھ جاتا تھا، تو یہ اونچ نیچ ہوتا رہا۔ مگر ایران کے مقابل پر کویت کی کیا حیثیت تھی؟ بس ہو سکتا ہے یہ خیال بھی عراق کے لیے شہ دلانے کا موجب بنا ہو کہ یہ کویت چھوٹا سا ملک، اسے تو آنن فانن ہم تباہ کر دیں گے، اور اس وجہ سے انہوں نے قبضہ کر لیا ہو۔ بہرحال وجوہات قبضے کی کیا تھی، اس کا پس منظر کیا ہے، در حقیقت حق کس کی طرف ہے، اور اگر حق تھا بھی تو حق لینے کا یہ طریق جائز ہے یا نہیں، یہ سارے سوالات تھے جن پر غور ہونا چاہیے تھا، اور عالم اسلام کو مشترکہ طور پر ان پر غور کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے نہ اس لڑائی کو جہاد کہا جا سکتا ہے جو کویت پر حملے کی صورت میں پیدا ہوئی، نہ اس لڑائی کو جہاد کہا جا سکتا ہے جو اس کے رد عمل کے طور پر بعد میں عراق کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ بس خام خواہ جاہلانہ طور پر اسلام کی مقدس اصطلاحوں کو بے محل استعمال کر کے مسلمان اسلام کی مزید بدنامی کا موجب بنتے ہیں۔ ساری دنیا میں اسلام سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے اور قومیں تمسخر کرتی ہیں، اور یہ اپنی بے وقوفی میں سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ لیکن عوام الناس کے متعلق یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں آخر بار بار اپنے رہنماؤں کے اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور غیر معمولی قربانیاں ان جنگوں میں پیش کرتے ہیں جو در حقیقت جہاد نہیں، لیکن انہیں جہاد قرار دیا جا رہا ہے۔ کوئی گہری اس کی وجہ ہے، کوئی در حقیقت اس کے اندر ایک راز ہے جس کو معلوم کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس راز کو سمجھ جائیں تو یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ مغربی قومیں جہاد کے اس غلط استعمال کی بڑی حد تک ذمہ دار ہیں، اور وہ جو تمسخر کرتی ہیں اور اسلام پر ٹھٹھا کرتی ہیں، اگر اس صورتحال کا صحیح تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ خود بہت حد تک اس جہاد کے اس غلط استعمال کی ذمہ دار ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عالم اسلام پر گزشتہ کئی صدیوں سے یہ بالعموم تاثر ہے، یہ ایک ایسا غیر مبہم سا تاثر ہے جس کی معین پہچان ہر شخص نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ مبہم خوف ہوا کرتے ہیں، یہ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے آ رہا ہے، کیوں ہے، لیکن ایک انسان خوف محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن اس کی وجہ نہیں سمجھ رہا ہوتا۔
تو انسانی تعلقات میں بعض دفعہ بعض تاثرات گہرے انسان کی طبیعت میں رچ جاتے ہیں، گہرے اثر پذیر ہو جاتے ہیں، اور ان کی وجہ، ان تاثرات کی وجہ ایک لمبی تاریخ پہ پھیلی پڑی ہوتی ہے۔ مغرب نے مسلمانوں سے گزشتہ کئی 100 سال میں جو سلوک کیا ہے، اس سلوک کی تاریخ مسلمانوں کو یہ یقین دلا چکی ہے کہ ان کی مسلمانوں سے نفرت مذہبی بنا پر ہے، اور اسلام کا نام خواہ یہ لیں یا نہ لیں، لیکن مسلمان قوموں کی ترقی یہ دیکھ نہیں سکتے، اور مسلمان قوموں کے آگے بڑھنے کے خوف سے یہ ہمیشہ ایسے اقدام کرتے ہیں کہ جس سے ان کی طاقت پارا پارا ہو جائے۔ یہ گہرا تاثر ہے جو مسلمان عوام الناس کے دل میں موجود ہے، خواہ انہوں نے کبھی تاریخ پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ تاریخ کے بعض تاثرات انسانی سوچ اور انسانی جذبات میں اس طرح شامل ہو جاتے ہیں جیسے کسی پانی کی رو میں کوئی چیز ملا دی گئی ہو۔ وہ ہاتھ نہ دیکھا ہو کسی نے جس نے وہ چیز ملائی ہے، لیکن پانی کے چکھنے سے اس چیز کا اثر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پس عامت المسلمین دل میں یہ یقین رکھتے ہیں، اور اس لمبے تاریخی تجربے کے نتیجے میں یہ یقین ان کے دل میں جاگزین ہو چکا ہے کہ یہ قومیں ہر مشکل کے وقت ہماری مخالفت کریں گی اور ایسے اقدامات کریں گی جس سے عالم اسلام کو نقصان پہنچے۔ اس تاثر کو حالیہ اختلاف کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی سب سے زیادہ تقویت امریکہ کے سلوک نے دی ہے، یعنی اس تاثر کو تقویت دینے کا بڑا ذمہ دار امریکہ ہے۔ مثلا اسرائیل کا مسلمان علاقے میں قیام امریکہ کی طاقت استعمال ہوئی ہے، اس لیے بڑا ذمہ دار، لیکن یہ شوشہ برطانیہ نے چھوڑا تھا اور برطانیہ کے دماغ کی پیداوار ہے۔ جب بھی لڑائیاں ہوتی ہیں اس وقت کچھ مخفی معاہدے کر لیے جاتے ہیں بعض لوگوں کے ساتھ، اور یہود سے اس زمانے میں برطانیہ نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں عربوں کے دل میں جگہ عطا کریں گے جہاں تمہارا ایک آزاد ملک قائم کیا جائے گا، اور داؤد کی حکومت کے نام پر پھر تم وہاں بیٹھ کر تمام عرب پر بھی اثر انداز ہوگے اور تمام دنیا پر بھی اثر انداز ہوگے۔ ان الفاظ میں یہ معاہدہ نہیں ہوا ہوگا، یقیناً نہیں ہوا ہوگا، یقین نہیں ہوا، مگر اس معاہدے کے وقت یہود کو یہی پیغام مل رہا تھا، کیونکہ یہ ان کی خواب تھی جو پوری ہو رہی تھی۔ یونائٹڈ نیشنز کے نام پر اسے نافذ کیا گیا، اور سب سے بڑا کردار امریکہ نے اس میں ادا کیا۔ ایک چیز جو مجھے آج تک تعجب میں ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ کیوں اس بنیادی سوال کو نہیں اٹھایا گیا کہ کیا یونائٹڈ نیشنز کو یہ حق حاصل ہے کہ دنیا میں ایک نیا ملک پیدا کریں؟ ملکوں کا قیام تو ایک تاریخی ورثہ ہے جو از خود چلا آیا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کا اختیار تو ان ملکوں تک تھا جو ملک موجود تھے اور اس میں بطوری طور پر شامل ہوئے۔ نہ کوئی ایسی دنیا کا چارٹر تھا جسے سب دنیا نے قبول کر لیا ہو کہ یونائٹڈ نیشنز میں کوئی شامل ہو یا نہ ہو اس کا اثر اس پر پڑے گا، اور نہ یہ کسی نے قبول کیا کہ یونائٹڈ نیشنز کو ہم تمام دنیا کی برادری کے طور پر اجتماعی طور پر یہ حق دیتے ہیں کہ جب چاہے کسی ملک کو پیدا کر دے، جب چاہے کسی ملک کو مٹا دے۔ تو جو حق یونائٹڈ نیشنز کو نہیں تھا، اس ناحق کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی حق اگر نہیں تھا تو جو بھی تھا ناحق تھا، انہوں نے ایک ملک کو پیدا کیا، اس لیے اس ملک کے پیدا ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا بھیانک اور جابرانہ کردار امریکہ نے ادا کیا ہے۔ یہ وہ یاد ہے جس کو دنیا کا مسلمان بھلا ہی نہیں سکتا،
اگرچہ عربوں نے اس کو ایک عرب مسئلہ قرار دیے رکھا مدتوں تک، اور باقی مسلمانوں کو اس میں شامل نہیں کیا، لیکن باقی مسلمان از خود اس میں شامل رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات ہمیشہ سے جاگزیں رہی ہے، گہری طور پر ان کے دل پر نقش ہے کہ دراصل یہ عرب دشمنی نہیں تھی بلکہ اسلام دشمنی تھی۔ اس کے بار بار مختلف اظہار ہوئے۔ مثلا اسرائیل نے بعض دفعہ فلسطینیوں پر ایسے بھیانک مظالم کیے ہیں کہ ان کے تصور سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ عورتوں، بچوں، مردوں، بوڑھوں کو اس طرح تہ تیغ کیا ہے کہ ایک کیمپ میں ایک بھی زندہ روح نہیں چھوڑی، دودھ پیتے بچے کو بھی ذبح کیا گیا۔ لیکن نہ تمام دنیا کی قوموں کے کانوں پہ کوئی جوں رینگی، نہ امریکہ کی غیرت بھڑکی، بلکہ جب بھی یونائٹڈ نیشنز میں اس کے خلاف کوئی سخت ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیشہ امریکہ اس میں مزاحم ہوا، اور یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ اب یہاں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ اس نام کی مستحق بھی ہے کہ نہیں، جس میں صرف 5 قوموں کو دنیا کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق ہو، یعنی جو مستقل ممبر جن کو ویٹو کرنے کا حق ہے، اور اگر سارے عالم کی رائے بھی متفق ہو جائے تو اس ایک ملک کو یہ حق ہو کہ اس رائے کو رد کر دے، تو عملاً وہ ایک ملک دنیا بن جائے گا اس وقت۔ اور عملاً موجودہ فیصلے کے پیچھے یہی بات کار فرما ہے۔ جب صدر بش یہ تحدی کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ عراق کی کیا مجال ہے کہ تمام دنیا کی رائے سے ٹکر لے، تو امر واقعہ یہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ دنیا کی رائے سے مراد امریکہ کی رائے یا صدر بش کی رائے ہے، اور اس تحدی میں ایسا تکبر پایا جاتا ہے کہ اس سے طبیعتوں میں منافرت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب ان کے یہود کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر مسلمان نظر ڈالتے ہیں تو وہ سوائے اس کے کوئی اور نتیجہ نکال ہی نہیں سکتے کہ عراق نے غلطی کی یا نہیں کی۔ عراق کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے یہ صرف اسرائیل کی خاطر ہے۔ یہ وہ انکہی باتیں ہیں، یہ تجزیے کے بغیر دل میں جمے ہوئے نقوش ہیں، جن کے نتیجے میں مسلمان عوام یہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت یہ اسلام کی دشمنی کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ عراق میں جہاز بھجوا کر ان کے نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کرے اور اسے برباد کر دے۔ یہ کس نے فیصلہ دیا تھا کہ نیوکلیئر پلانٹ یعنی وہ کارخانہ ایٹم بم کی خاطر بنایا جا رہا تھا اور عام پرامن مقاصد کے لیے نہیں تھا؟ کس یونائٹڈ نیشنز نے یہ اختیار اسرائیل کو دیا تھا کہ یہ فیصلہ بھی کرے اور پھر اس کو مٹانے کا اقدام بھی خود کرے؟ اس وقت تو دنیا میں کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ اس عراق کو یہ حق حاصل ہے کہ جب چاہے اسرائیل کے خلاف انتقامی کارروائی کرے۔ یہ فیصلہ کرنا عراق کا کام ہے کہ آج کرے یا کل کرے یا پرسوں کرے، مگر اس انتہائی کھلی جابرانہ بربریت کے بعد اقوام متحدہ عراق کے اس حق کو تسلیم کرتی ہے۔ اگر کسی نے یہ آواز سنی ہو تو کم سے کم میرے کانوں نے نہیں سنی، اگر کسی نے ایسی خبر پڑھی ہو تو کم سے کم میری آنکھوں نے نہیں پڑھی اور کسی مسلمان نے نہیں پڑھی۔ بس عالم اسلام کا یہ تصور کہ موجودہ دشمنی بھی اسلام کی گہری نفرتوں پر مبنی ہے، حقائق پر مبنی تصور ہے۔ یہ کھلی دشمنیاں اور کھلی ناانصافیاں دنیا کو معلوم ہیں، ان کی نظر میں آتی ہیں، وہ بھول جاتے ہیں، لیکن تاثر قائم رہ جاتا ہے اور وہ تاثر سچا ہوتا ہے۔ پھر عجیب بات ہے کہ جب
عراق اسرائیل پر حملہ کرتا ہے اور راکٹس برساتا ہے، اور ان کی شہری آبادیوں میں سے کچھ حصہ منہدم ہوتا ہے، تو ساری دنیا اس پر شور مچا دیتی ہے۔ فلسطین یاد نہیں رہتا، وہ بم یاد، وہ اسرائیل کا فضائی حملہ یاد نہیں رہتا جو ایٹمی پلانٹ پر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد آئندہ مظالم کی نہایت خوفناک داغ بیل ڈالی جاتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے جذبات زیادہ سے زیادہ مجروح ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مسئلے چلے جا رہے ہیں، اور جب وہ ان جذبات کا اظہار کریں تو قومیں ان کو مخاطب کر کے کہتی ہیں آج فیصلہ کرو کہ تم اسلام کے وفادار رہو گے یا ہمارے وطن کے وفادار رہو گے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ حقائق کے اظہار پر وطنیت کا سوال اٹھانا ہی ظلم ہے۔ اگر یہ باتیں جو سچی ہیں اور حقیقتیں ہیں ان کا مسلمان اظہار کرتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے، لیکن جو بھیانک بات ظاہر ہو چکی ہے اس سے زیادہ بھیانک باتیں ابھی ظاہر ہونے والی ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ کچھ مخفی گفت و شنید امریکہ نے کی اور اپنے ایک بہت ہی اہم اپنے افسر کو، اپنے مرکزی حکومت کے نمائندہ کو ان کے پاس بھجوایا، اور باتوں کے علاوہ جو مخفی تھیں اور مخفی رہیں گی کچھ عرصے تک جب تک وہ عملی طور پر دنیا کے سامنے ظاہر نہ ہوں۔ ایک یہ بھی تھی کہ اسرائیل کو 6 بلین سے زیادہ روپے دیے گئے، اس لیے نہیں کہ تم جوابی انتقامی کارروائی نہ کرو، بلکہ اس لیے کہ سرے دست نہ کرو اور بعد میں کر لینا، جب ہم مار کر فارغ ہو جائیں تو جو کچھ بچے گا اس پر تم اپنا بدلہ اتار لینا۔ بعض دفعہ پرانے زمانوں میں رواج تھا کہ اگر کوئی ظالم مر جاتا تھا یا کوئی شخص کسی مرے ہوئے کو ظالم سمجھتا تھا اور انتقام لینا چاہتا تھا تو اس کی لاش اکھیڑ کر اسے پھانسی لگا دیا جاتا تھا۔ تو عملاً جو معاہدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لاش بنانے تک ہمیں موقع دو، ہم تمہاری یہ خدمت کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے، جب مار بیٹھیں گے تو پھر تمہارے سپرد کر دیں گے، پھر اس لاش کو تم جہاں مرضی لٹکائے پھرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب انصاف کی باتیں ہیں؟ کیا یہ انسانیت کی باتیں ہیں؟ لیکن ایک اور بات جو دنیا کی نظر میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ عراق کی سویلین پاپولیشن یعنی پرامن عام آبادی پر جو خطرناک بم گرائے گئے ہیں یہ اس واقعہ کے بعد گرائے گئے ہیں، اور زیادہ تر مغربی عراق کی آبادی اس سے متاثر ہوئی ہے، اور عملاً اس انتقام سے ہزاروں اگر وہ ظلم تھا تو اس سے ہزاروں گنا بڑا ظلم عراق پر کیا جا چکا ہے۔ اگر ایک اسرائیلی گھر گرا تھا تو سینکڑوں عراقیوں کے گھر گرائے جا چکے ہیں، اگر ایک اسرائیلی زخمی ہوا تھا تو ہزاروں عراقی مارے جا چکے ہیں۔ وہاں سے آنے والے بتاتے ہیں کہ بعض علاقوں سے لاشوں کی بدبو کی وجہ سے گزرا نہیں جاتا، جلے ہوئے گوشت کی بدبو بھی اٹھتی ہے اور متفن گوشت کی بدبو بھی اٹھ رہی ہے، اور علاقوں کے علاقے آبادی سے خالی ہو گئے۔ یہ وہ امریکہ کا انتقام ہے جو اس نے یہود کی خاطر لیا ہے، اور یقیناً یہ اس معاہدے میں شامل تھا جس کی باتیں ابھی ہمارے منظر عام پر نہیں آئیں، عملاً وہ منظر عام پر آ گیا ہے، اور ابھی یہ انسانیت کے علمبردار ہیں، مورل ہائی گراؤنڈ سے باتیں کرتے ہیں اور باقی دنیا کو کہتے ہیں تم ذلیل، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے، تم نے نہتے معصوم اسرائیلیوں پر بمباری کی۔ وہ غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ نہتے پرامن شہریوں کو کسی رنگ میں بھی تکلیف پہنچائی جائے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب بھی بعض علاقوں میں جہاد یعنی تلوار کا جہاد ہوا کرتا تھا تو آپ افواج کو بھیجنے سے پہلے ان کو جو تفصیل سے اور تاکید سے ہدایت فرمایا کرتے تھے، اس میں ایک یہ بھی ہدایت تھی
کہ شہریوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو ہرگز تہ تیغ نہیں کرنا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بس فی الحقیقت یہ صحیح اسلامی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں اور آپ کی سنت سے ملتی ہے، اور یہ وہ تعلیم ہے۔ بس میں یہ نہیں کہتا کہ عراق نے درست کیا، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر عراق نے غلط بھی کیا تو ان دنیا کے قواعد اور دستور کے مطابق جن کے تم علمبردار بنے ہوئے ہو، عراق کی اس کارروائی کو ایک جوابی کارروائی تصور کرنا چاہیے تھا۔ وہ اسرائیل میں بسنے والے مسلمان جن پر آئے دن گولیاں چلائی جاتی ہیں اور نہتوں کو تہ تیغ کیا جاتا ہے اور گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اگر ان کا انتقام لیا جائے تو تم یہ نہیں کہتے کہ یہ انتقام ہے اور جائز ہے، تم یہ کہتے ہو کہ سراسر غیر منصفانہ بہیمانہ ظلم ہے اور زیادتی ہے جس کا بدلہ لینے کا اسرائیل کو حق ہے، اور پھر مخفی معاہدے ان سے یہ کرتے ہو کہ ہم تمہیں روپیہ بھی دیں گے اور تمہاری خاطر ایسے خوفناک مظالم ان پر کریں گے کہ تمہارے دل ٹھنڈے ہوں گے، اور جو کچھ بھی ان معصوم لوگوں کا بچ رہے گا وہ تمہارے سپرد کر دیں گے کہ جاؤ اور ان کو جو کچھ رہ گیا ہے اس کو ملیمیٹ کر دو، یا ان کے مردوں کی لاشیں لٹکا کر ان سے اپنا انتقام لو اور اپنے سینے ٹھنڈے کرو۔ اور پھر ان کے پیش کردہ اخلاق کے اس قدر یہ شدید منافی باتیں ہیں، جن اخلاق کا یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں خود ان کے مخالف ہیں، جو پروپیگنڈا دنیا میں کر رہے ہیں خود اس کو پروپیگنڈے کو جھٹلانے والی باتیں ہیں۔ پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ صدر صدام ایک نہایت ہی خوفناک جابر ہے، ہم اس کو سزا اس لیے دے رہے ہیں کہ اس نے خود اپنے ملک کے باشندوں کو زبردستی غلام بنایا ہوا ہے، ہم اس کو سزا اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے ملک کے باشندوں پر ظلم اور تشدد کر رہا ہے، اور ان کی رہائی کی خاطر ہم صدر صدام کے خلاف ہیں، نہ کہ اہل عراق کے خلاف، اور سزا کن معصوموں کو دے رہے ہیں جن پر ان کے بیان کے مطابق مسلسل سال ہا سال سے صدر صدام تشدد کرتا چلا جا رہا ہے اور مظالم توڑتا چلا جا رہا ہے۔ ان معصوم عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے جو تمہارے بیان کے مطابق پہلے ہی مظلوم ہیں، جن کی آزادی کے نام پر تم نے یہ جنگ شروع کی ہوئی ہے، کہ ان کو اس جرم کی سزا دو جو تمہارے نزدیک صدر صدام نے اسرائیل کے خلاف جس جرم کا ارتکاب کیا، اور ایسی سزا دو کہ یہود کی تاریخ میں بھی ایسے خوفناک انتقام کی مثالیں نہ ملیں۔ تمہیں یہ کیا حق ہے کہ عیسائیت کی معصوم تعلیم کو داغدار کرو، اور عیسائیت کی تعلیم کو، عیسائیت کی تاریخ کو بھی اسی طرح انتقام کے ظلم سے خون آلود کر دو جس طرح یہود کی تاریخ ہمیشہ خون آلود رہی ہے۔ بس یہ ساری غیر منصفانہ باتیں ہیں، عدل کے خلاف باتیں ہیں، تقوی کے خلاف باتیں ہیں، جن کے خلاف مسلمان کے دل میں ایک رد عمل ہے۔ اس کے باوجود وہ جن ملکوں میں رہتا ہے اس کا پرامن شہری ہے، اس کے باوجود کہ وہ اس بات پر آمادہ ہے کہ ملک کا قانون توڑے بغیر صرف ظلم کے خلاف احتجاج کی آواز بلند کرے، اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ مجھ سے ایک احمدی نے سوال کیا فون پر کہ میرا BBC کے ساتھ یا کسی اور ٹیلی ویژن کے ساتھ انٹرویو ہونے والا ہے، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا رد عمل ہے، کیا تبصرہ ہے ان حالات پر، بتائیں میں کیا جواب دوں۔ میں نے کہا تم یہ جواب دو کہ جو ٹونی بین کا تبصرہ ہے میرا بین نہیں وہی تبصرہ ہے۔ جب میرے دل کی صحیح آواز وہ منصف مزاج انگریز بلند کر رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اس آواز کو خود بلند کرنے کی، کیونکہ جب میں کروں گا تو تم مجھے غدار قرار دو گے، جب ٹونی بین کرے گا تو تم اسے غدار قرار دینے کی ضرورت نہیں کر سکتے۔ بس جو باتیں ہو رہی ہیں انصاف کے خلاف ہو رہی ہیں، تقوی کے خلاف ہو رہی ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ہائی مارل گراؤنڈ نہیں ہے۔
بلکہ اخلاقی انحطاط میں تحت الثری تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ بس یہ وہ صورتحال ہے جو درست اور تقوی پر مبنی صورتحال ہے۔ مگر اس کے باوجود کسی مسلمان عالم کو اور کسی مسلمان بادشاہ کو حق نہیں ہے کہ ان لڑائیوں کو اسلامی جہاد قرار دے، لیکن مسلمان عوام کو جب جہاد کے نام پر بلایا جائے گا تو اس لیے لبیک کہیں گے کہ وہ دل سے جانتے ہیں، اور بار بار ان کا کردار یہ ثابت کرتا چلا جا رہا ہے کہ ان لڑائیوں کے پس منظر میں اسلام کی دشمنی ضرور موجود ہے۔ بس وہ معصوم جہاں مارے جائیں گے، میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا کی رحمت ان سے رحم کا سلوک فرمائے گی، اور اگر اسلام کی کامل تعریف کی روح سے وہ شہید قرار نہیں بھی دیے جا سکتے تو چونکہ اسلام کی دشمنی میں ان سے ظلم ہوئے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے رحمت اور مغفرت کا سلوک کرے۔ لیکن پھر بھی میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ نہ مسلمان علماء کا حق ہے اور نہ مسلمان بادشاہوں کا حق ہے کہ وہ اپنی سیاسی لڑائیوں کو، خواہ وہ مظلوم کی لڑائیاں ہوں، اسلامی جہاد قرار دیں۔ دراصل اسلام کی دشمنی آج کل، جیسا کہ میں نے بیان کیا، ظاہر و باہر ہو رہی ہے، ہوتی چلی جا رہی ہے، اور منہ سے کوئی کچھ کہے، در حقیقت دل کی آواز مختلف بہانوں کے ساتھ اٹھی جاتی ہے اور زبان پر بھی آئی جاتی ہے۔ اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے، وہ میں نے بیان کیا ہے کہ ایسی مکروہ عملی تصویریں بنائی جا رہی ہیں جو خون کا رنگ رکھتی ہیں اور نفرت کے برش سے بنائی جا رہی ہیں، اور اسلام کی نفرت کا برش ان کے خد و خال بناتا چلا جا رہا ہے، اور وہ دنیا کے سامنے کھل کر تصویریں ابھرتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اور جو کچھ بھی ہو، امن بہرحال قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بنیادی اصول کبھی دنیا میں کوئی تبدیل نہیں کر سکا کہ نفرتیں نفرتوں کے بچے پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے ابھی سے یہ بیٹھے ہوئے یہ منصوبے بنا رہے ہیں کہ کس طرح اس جنگ کے اختتام پر اس خطہ ارض میں، جسے مشرق وسطیٰ کا نام دیا جاتا ہے، امن کا قیام کریں گے۔ یہ محض خواب و خیال کی جاہلانہ باتیں ہیں۔ جہاں نفرتوں کے بیج اتنے گہرے بو دیے گئے ہوں، وہاں سے نفرتیں ہی اگیں گی۔ جہاں جنگ کے بیج بو دیے گئے ہوں، وہاں جنگیں ہی اگیں گی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ان نفرتوں کے نتیجے میں محبتیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں اور جنگ کے نتیجے میں امن کی فصلیں کاٹنے لگو۔ بس آج نہیں تو کل یہ دیکھیں گے کہ جو اقدامات یہ آج کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے دنیا کے امن کو تباہ کر رہے ہیں، اور جو مجرم ہے خدا اس کو سزا دے گا، کیونکہ انسان تو بے اختیار ہے۔ جماعت احمدیہ کسی قومی تعصب میں مبتلا ہو کر کسی خیال کا اظہار نہیں کرتی، نہ تعصب میں مبتلا ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے دل توحید نے سیدھے کر دیے ہیں، کوئی کجی ان میں نہیں چھوڑی۔ ہماری وفا توحید کے ساتھ ہے، اور توحید جس کے دل میں جاگزی ہو جائے اور گڑ جائے، اس کے دل میں عصبیتیں جگہ پا ہی نہیں سکتی۔ یہ دو چیزیں ایک سینے میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ توحید تو عالم کو، کل عالم کو اکٹھا کرنے والی طاقت ہے۔ توحید جس سینے میں سما جائے، اس میں کوئی عصبیت جگہ نہیں پا سکتی۔ یہ ایک بنیادی غیر مبدل قانون ہے۔ تو اس لیے میں جماعت احمدیہ کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے تبصروں میں خواہ کیسی ہی تلخی ہو، وہ حق پر مبنی تبصرے ہوں گے، اور آج نہیں تو کل دنیا ہماری تائید کرے گی کہ ہاں تم نے حق کی صدا بلند کی تھی، اور اس میں کوئی تعصب کا شائبہ تک باقی نہیں تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بعض باتیں ہیں جس کی وجہ سے طبیعتوں پہ سخت انقباض بھی ہے اور بے قراری پائی جاتی ہے۔ وہ ان کا متکبرانہ رویہ ہے۔ خاص طور پر امریکہ کے صدر جب بات کرتے ہیں
عراق کے متعلق یا دوسرے ان قوموں کے متعلق جو ان سے تعاون نہ کر رہی ہوں، تو یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں خدا اتر آیا ہے اور خدا بات کر رہا ہے، اور جو موحد ہو وہ تکبر کے سامنے سر جھکا ہی نہیں سکتا۔ شرک کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ مکروہ اور قابل نفرت شکل تکبر ہے۔ بس تکبر کے خلاف آواز بلند کرنا توحید کا موحد کا اولین فریضہ ہے، اور جماعت احمدیہ دنیا میں کے موحدین میں صف اول کی موحد جماعت ہے، بلکہ توحید کی علم بردار جماعت ہے۔ توحید کا جھنڈا آج جماعت احمدیہ کے ہاتھوں میں تھمایا گیا ہے، اس لیے ہم ہر شرک کے خلاف آواز بلند کریں گے، ہر تکبر کے خلاف آواز بلند کریں گے، اور دنیا کا کوئی خوف ہماری اس آواز کو کا گلا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مصنوعی خدا جو دنیا کی تقدیر پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکانا اور موحد ہونا بیک وقت ممکن ہی نہیں۔ بعض احمدی جب میں ایسے تبصرے کرتا ہوں تو مجھے لکھتے ہیں کہ ہمیں آپ کی فکر پیدا ہوتی ہے، آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ میں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ میں اس لیے ایسی باتیں کرتا ہوں کہ میرے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں۔ جب آپ نے توحید کے حق میں آواز بلند کی تو مکہ کیا تمام دنیا آپ کی مخالف تھی، آپ کی منتیں کی گئیں، آپ کو سمجھایا گیا کہ کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ آپ کو علم نہیں کہ کتنی کتنی خوفناک طاقتیں آپ کے خلاف اکٹھی ہو گئی، لیکن آپ نے ان کو یہی جواب دیا اور ہمیشہ یہ جواب دیا کہ توحید کی راہ میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، یہی میری زندگی کا مقصد ہے، یہی میرے پیغام کی جان ہے، یہی میرے مذہب کی روح ہے، اس لیے ہر دوسری چیز سے تم مجھے الگ کر سکتے ہو مگر توحید اور توحید کا پیغام پہنچانے سے الگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو، خدا کی قسم اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر لا کے رکھ دو اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر لا کے رکھ دو، تب بھی میں ان کو رد کر دوں گا اور توحید کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں۔ بس مجھے کس بات سے ڈراتے ہیں؟ امریکہ کی طاقت ہو یا یہود کی طاقت ہو یا انگریز کی طاقت ہو یا تمام دنیا کی اجتماعی طاقتیں ہوں، اگر توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے میں پارا پارا بھی ہو جاؤں تو خدا کی قسم میرے جسم کا ذرہ ذرہ یہ اعلان کرے گا کہ فزت برب الکعبۃ، فزت برب الکعبۃ۔ میں خدا کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا، اور یہی وہ آواز ہے جو آج تمام دنیا کے احمدیوں کے دلوں سے اور ان کے جسموں ان کے ذرے ذرے سے اٹھنی چاہیے۔ کیا پروگرام ہے اور کن طاقتوں پر یہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں؟ ڈیزرٹ سٹارم کی باتیں کرتے ہیں، یعنی صحراؤں کا ایک طوفان ہے جو دشمن کو ہلاک اور ملیمیٹ کر دے گا۔ یہ نہیں جانتے کہ طوفانوں کی باغیں بھی خدا کے ہاتھ میں ہوتی۔ میں نہیں جانتا کہ خدا کی تقدیر کیا فیصلہ کرے گی، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ خدا کی تقدیر جو بھی فیصلہ کرے گی وہ بالآخر وہ تکبروں کو ہلاک کرنے کا موجب بنے گا۔ آج نہیں تو کل یہ تکبر ملیمیٹ کیے جائیں گے، کیونکہ وہ بادشاہت جو آسمان پر ہے اسی خدا کی وہ بادشاہت زمین پر ضرور قائم ہو کے رہے گی۔ بس آج نہیں اور نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آپ دیکھیں گے کہ یہ تکبر دنیا سے ہلاک کیا جائے گا اور طوفان ان پر الٹائے جائیں گے، اور ایسے ایسے خوفناک سٹارمز خدا کی تقدیر ان پر چلائے گی کہ جن کے مقابل پر ان کی تمام اجتماعی طاقتیں بھی ناکام اور پارا پارا ہو جائیں۔ یہ نظام کہنا مٹایا جائے گا، آپ یاد رکھیں اور اس بات پر قائم رہیں اور کبھی محو نہ ہونے دیں کہ اقوام قدیم جن کو آج اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، ان کے اطوار زندہ رہنے کے نہیں ہیں۔ یہ قومیں یادگار بن جائیں گی اور عبرتناک یادگار بن جائیں گی، اور ان کے کھنڈرات سے آپ ہیں اے توحید کے پرستاروں، وہ آپ ہیں جو نئی عمارتیں تعمیر کریں گے،
نئی اقوام متحدہ کی عظیم الشان فلک بوس عمارتیں تعمیر کرنے والے تم ہو اے مسیح محمدی کے غلاموں، جن کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے۔ بس تم دیکھو گے، آج نہیں تو کل دیکھو گے۔ اگر تم نہیں دیکھو گے تو تمہاری نسلیں دیکھیں گی، اگر کل تمہاری نسلیں نہیں دیکھیں گی تو پرسوں ان کی نسلیں دیکھیں گی۔ مگر یہ خدا کی منہ کی باتیں ہیں اور اس کی تقدیر کی تحریریں ہیں جنہیں دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آپ وہ مزدور ہیں جنہوں نے وہ نئی عمارتیں تعمیر کرنی ہیں۔ نئی اقوام متحدہ کی بنیادیں تو ڈالی جا چکی ہیں، آسمان پر پڑ چکی ہیں، ان کی عمارتوں کو آپ نے بلند کرنا ہے۔ بس ان دو مقدس مزدوروں کو کبھی دل سے محو نہ کرنا جن کا نام ابراہیم اور اسماعیل تھا، اور ہمیشہ یاد رکھنا اور اپنی نسلوں کو نصیحتیں کرتے چلے جانا کہ اے خدا کی راہ کے مزدوروں، اسی تقوی اور سچائی اور خلوص کے ساتھ، اسی توحید کے ساتھ وابستہ ہو کر اسے اپنی رگ و پے میں سماعت کرتے ہوئے، اسے اپنی رگ و پا میں سرایت کرتے ہوئے تم اس عظیم الشان تعمیر کے کام کو جاری رکھو گے۔ ایک صدی جاری رکھو گے تو ایک صدی بھی جاری رکھو گے، اگلی صدی بھی جاری رکھو گے، یہاں تک کہ یہ عمارت پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ اس عمارت کی تکمیل کا سہرا، جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی تھی، جن کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل نے مزدوری کی تھی، خدا کی تقدیر میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر باندھا جا چکا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اس تقدیر کو بدل سکے۔ ہم تو مزدور ہیں، محمد مصطفیٰ کے قدموں کے غلام، آپ کے خاک پا کے غلام ہیں۔ بس آپ وفا کے ساتھ کام لیں اور نسلاً بعد نسلاً اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتے چلے جائیں کہ تم خدا اور رسول کے مزدوروں کی طرح کام کرتے رہو گے، اپنے خون بھی بہاؤ گے اور پسینے بھی بہاؤ گے، اور کبھی بھی نہ تھکو گے نہ ماندہ ہوگے، یہاں تک کہ خدا کی تقدیر اپنے اس وعدے کو پورا کر دے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اس لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، اور ایک ہی جھنڈا ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہو، اور ایک ہی دین ہو جو خدا اور محمد کا دین ہو، اور ایک ہی خدا کی بادشاہ دنیا میں قائم ہو۔ خدا کرے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اگر نہ دیکھ سکیں تو ہماری اولادیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ہمیں یاد رکھیں، اور اگر وہ بھی نہ دیکھ سکیں تو ان کی اولادیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان دنیا کی آنکھوں سے آپ دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، میری روح کی آنکھیں آج ان واقعات کو دیکھ رہی ہیں، ان عظیم الشان تغیرات کو اس طرح دیکھ رہی ہیں جیسے میرے سامنے واقع ہو رہے ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری روحوں کو آشنا کیا جائے گا اور خبریں دی جائیں گی۔ اے خدا کے غلام بندو، خدا کے سے عشق اور محبت کرنے والے بندو، تمہاری روحیں ابدی سرور پائیں اور ابدی سکینت حاصل کریں کہ جن راہوں میں تم نے قربانیاں دی تھیں وہ راہیں شاہراہیں بن چکی ہیں، اور جن تعمیرات میں تم نے اینٹ اور روڑے اور پتھر رکھے تھے وہ خدا کی ایک عظیم الشان عمارت، توحید کی عظیم الشان عمارت بن کر اپنی پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ ہوگا اور ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلامی خدمت کی توفیق عطا ہو۔ گزشتہ جمعے پہ میں نے اعلان کیا تھا کہ جاپان اور جرمنی اور ماریشس کی جماعتیں براہ راست اس خطبے کو سن رہی ہیں۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ نیو یارک امریکہ اور بریڈ فورڈ UK اور ڈنمارک کی جماعتیں بھی مواصلاتی ذریعے سے اس خطبے کو براہ راست سن رہی ہیں۔ آج بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ ماریشس، سویڈن، مانچسٹر اور بریڈ فورڈ اور جرمنی اور جاپان کی جماعتیں، جرمنی میں ہیمبرگ اور فرینکفرٹ شامل ہیں، ان کی جماعتیں براہ راست اس خطبے کو سن رہی ہیں۔ پچھلی دفعہ مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ جب یہ سن رہی ہیں تو ان کو براہ راست السلام علیکم کہہ دوں۔ بس اپنی طرف سے بھی اور تمام UK کی احمدیوں کی طرف سے میں آپ تمام احمدی بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو تحفہ پیش کرتا ہوں۔
دعاؤں پر زور دیں. ہماری طاقتوں کی جان دعائیں ہیں، اور جو بھی روحانی انقلاب دنیا میں برپا ہوگا وہ دعاؤں ہی کے ذریعے ہوگا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما